لندن میں ایک بڑی اہم کانفرنس آج ہونے جا رہی ہے. 30 ممالک نادیہ اس کے اندر ہیں اور ابنائے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے لیے اس میں اقدامات پر غور کیا جائے گا. اور یہ سارے آرمی یعنی فوج سے ریلیٹڈ یہ تھنک ٹینکس ہیں جو بیٹھیں گے آج لندن میں. تو یہ بہت اہم ہے. اور کتنی عجیب بات ہے زہیب کہ اب جو ہے مقصد یہ کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا جائے، حالانکہ جنگ سے پہلے وہ کھلی ہوئی تھی، جی جنگ کے بعد بند ہوئی ہے، اور اب اس کو آپ نے کھولنا ہے اور یہ آپ نے مقصد بنا دیا. تو جنگ کیوں کی تھی؟ جنگ کا مقصد کیا تھا؟ بالکل. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے. آلریڈی آپ نے ہمارے ساتھ جنگ کھول دی ہے، ایک بار پھر یہ بلاکیج کر کے تو پھر آپ مذاکرات کی طرف کیسے آئیں گے؟ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. لبنان میں اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، 5 افراد شہید ہو گئے، ایک لبنانی صحافی بھی اس میں شہید ہو گئی مسلمان. تو یہ لبنان میں بھی کوئی ایسی صورتحال بہتر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. ایسے جینوسائیڈ ہے جی بالکل ایسے تو اس کی ہمیں طرف بھی توجہ رہنی بالکل ایسے تو یہ ہم نے سارا منظرنامہ بتا دیا آپ کو. بھارت پاکستان اور یہ جو معاملہ چل رہے ہیں پیس پروسیس کے. ہمیں جوائن کیا ہے جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، یو ایس اے میں جوائن کیا ہے اور آپ ہمارے شو پر دیکھتے ہی ہیں ان کے تجزیے. فیض رحمان بھائی نے. السلام علیکم. گڈ مارننگ فیض بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام نادیہ، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ بوتھ آف یو اور آپ کے ناظرین کو میری طرف سے بہت پیارا بھرپور سلام. سر تھینک یو. وعلیکم السلام. یہ فیض صاحب یہ بتائیے گا، یہ 3 دنوں والی پہلے بات میسج، اس کے بعد یہ کہ نہیں جی آلموسٹ انڈیفینٹ پیریڈ تک سیز فائر ہے، اور اتنی جلدی دونوں بالکل ڈفرینٹ بیان آ رہے ہیں یو ایس کی طرف سے. جی یہی سب سے ایک افسوسناک پہلو ہے نادیہ اس پورے معاملے کا. فرسٹ آف آل اگین اٹس آلویز گڈ ٹو بی آن یور گریٹ شو. تھینک یو. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے انٹرو میں جو بہت ہی ایک انفارمڈ معلومات سے بھرپور، اور میرا تو خیال نہیں ہے کہ آپ کو کسی اینالسٹ کی ضرورت ہے. ساری انفارمیشن آپ نے دے دی ہے اور وہ اتنی جامع معلومات ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم خود ایک اچھا ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. بہرحال دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ صاحب بہت زیادہ پریشر میں ہیں، اور کئی ان کے ایک محاذ پہ نہیں کئی محاذوں پر ایک ڈومیسٹک معاملات ان کے بہت سنگین جا رہے ہیں. آج خود فاکس نیوز اور دیگر جو میڈیا آؤٹلیٹس نے سروے کیے ہیں تو اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آل ٹائم لو، یعنی 33% امریکی عوام ان کی پرفارمنس کو اپروو کر رہے ہیں، اور مور دین 2/3 یعنی 67% ان کو ڈس اپروو کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک ایک ٹرینڈ ہے ان کے لیے، اسپیشلی اب اگر مڈ ٹرم کے الیکشنز، اور ابھی تو ان کو پورے ابھی 1.5 سال بھی نہیں ہوا ان کی حکومت کو یہاں پر، ان کی انتظامیہ کو. تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ٹرینڈ، خطرناک ٹرینڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جنگ کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ عوامی رائے بہت خطرناک حد تک اس کے خلاف ہے، بلکہ خود جہاں اب اثرات بڑے آپ کو محسوس ہونے لگے ہیں. یعنی جو گروسریز کی قیمتیں ہیں، اس کے علاوہ جو بالکل ایک جو آپ کی روزمرہ کی جو اشیاء ہیں استعمال کی، وہ بے انتہا مہنگی ہو گئی یہ ویسے کیسے مہنگی ہوئی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں آئل کا تو مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں تو چلو جی تیل کا مسئلہ ہے. یو ایس میں پرائسز کیوں بڑھ رہی ہیں چیزوں کی؟ وہاں کیوں مہنگائی؟ بہت اچھا سوال ہے. جی بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس میں ظاہر ہے اس وقت جو نا یہ اکانومی گلوبل اکانومی ہے، اور بہت ہی کمپلیکس ایک پیچیدہ سسٹم ہوتا ہے پرائسز کا. جیسی کہیں سے کہاں اگر سپلائی کہیں بھی رکے یا کہیں چوک پوائنٹ ہو تو وہ جو مارکیٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ اپنے ریٹس وہاں خود بخود سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے تحت وہ ریٹس اوپر چلے جاتے ہیں. اور ریٹس جیسے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر جو گیس اسٹیشنز ہیں، جو پیٹرول پمپس ہیں، وہ فوراً پرائسز بڑھا دیتے ہیں. لیکن فوراً پرائسز تو بڑھائی دی جاتی ہے، لیکن جب واپس نیچے آنے کے لیے ان کو کئی مہینے لگ جاتے ہیں. ایک پورا ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا، اور پلس جو سپلائی چین ہے اس کا ایک پورا سسٹم ہے، جس کو ظاہر ہے کہ اس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پورا واضح کر سکوں اس کو. لیکن بہرحال اس وقت حالت یہ ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر جو ڈومیسٹک معاملات ہیں، دیکھیے گھروں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. اس وقت لاکھوں جو ینگ بچے بچیاں جو جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں اچھی ڈگریاں لے کے، بیچلرز، ماسٹرز، ڈاکٹرز ایون. اور یہ وہ ڈگریاں ہیں، دیکھیے ہماری طرح پاکستان میں تو ہم لوگ لکی ہیں کہ ہمیں ایون ڈاکٹر جو ہماری اب تو خیر پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ایک زمانے میں جب صرف سرکاری
یہ یونیورسٹیز یا کالجز ہوا کرتے تھے، میڈیکل کالج، تو فری تعلیم ہوتی تھی، ڈاکٹر بالکل فری بنتا تھا. آپ کو معلوم ہے یہاں ایک ڈاکٹر بننا کے لیے اگر میں یا میرے بچے اگر ڈاکٹر بننا چاہیں تو $5 لاکھ تک مجھے خرچ کرنا پڑتا ہے. وہ ساری زندگی بیچارہ ڈاکٹر پھر قرضہ ہی اتارتا رہتا ہے، اسٹوڈنٹ لون. جی ایگزیکٹلی، وہ قرضہ اتارتا ہے. اچھا پھر جب اگر میں ڈاکٹر بن کے آ بھی جاتا ہوں مارکیٹ میں تو مجھے تنخواہ اتنے نہیں ملتی کہ میں کوئی ڈیسنٹ ایک گھر بھی یہاں افورڈ کر سکتا ہوں. تو اسی طرح سے ماسٹرز کی ڈگریاں، بیچلرز کی، بہت سیریس یہاں پر ایشوز چل رہے ہیں اکنامک، اور اس پر آپ نے ایک جنگ چھیڑ دی ہے. ظاہر ہے جنگ چھیڑنے سے جو ہے پوری توجہ لوگوں کی بڑھ گئی ہے، بزنسز نے اپنے ہاتھ روک لیے ہیں، یا لے آف، بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ لوگوں کو جاب سے نکال رہی ہیں، اور یہ موقع دیکھ کے انہوں نے اور ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈاؤن سائز کرنا شروع کر دیا ہے. ایئر لائنس کو بڑے زبردست پرابلمز ہو گئے ہیں کیونکہ جو انٹرنیشنل ٹریول ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. ابھی ایک ایئر لائن ہے یہاں پر، اسپرٹ ایئر لائن، بڑی مشہور اور بہت ہی پورے امریکہ میں، وہ بینکرپٹ ہو رہی تھی. تو اب امریکی خزانے سے ویسے فیض بھائی ویسے وہ نہ ہی چلے تو بہتر ہے. وہ جو اس کی سیٹس ہیں نا، اس کے بعد جو کمر کا حال ہوتا ہے، آپ کو تجربہ ہے اس کا. جی اسپرٹ کا تو میری اسپرٹ کے اوپر وہ ایک امتحان تھا. وہ جو سفر تھا وہ میری اسپرٹ کا امتحان تھا. نہیں اس میں کوئی شک، لیکن بہت دیکھیے بہت سستی اس کی ٹکٹس ہوتی ہیں، بہت سستی. تو لوگ اس لیے اس کا اس لیے اس کو آپ یعنی آپ یقین کریں کہ یہاں واشنگٹن سے اگر آپ کو ڈیلس جانا ہو ریٹرن ٹکٹ تو بعض اوقات $80 تک کا ایک ٹکٹ مل جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے وہ، لیکن وہ جو ہر بیگ کے اوپر $20 ہے، اور اگر ہم باہر سے آئیں اور ہمارے پاس 4 بیگ ہوں تو وہ جو $80 کیا کریں، وہ بڑا مشکل. آپ تو امریکہ کو تو پورا انسائڈ آؤٹ اچھی طرح، نہیں وہ مجھے یہ مسائل تھوڑے سے. جی بالکل صحیح. تو اب اس میں دیکھیے نادیہ، اب وہ اب اسی ایئر لائن کو اب بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور $500 ملین، $500 ملین یعنی $500 ملین ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے سرکاری خزانے سے، جو میں ٹیکس پے کرتا ہوں مجھ جیسے امریکی شہری، تو ان ٹیکس کے پیسوں سے ان کو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو یہاں کے حالات یہ ہیں. اب آپ جنگ میں یہ دیکھیں کہ جو اصل مسئلہ یہ ہے اگین مجھ جیسے شہریوں کا، کہ ہمیں اب تک یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے یہ جنگ چھیڑی کیوں تھی، آپ کا ہدف کیا تھا ایکچولی. اور اگر آپ کا وہ ہدف تھا تو، اور بار بار آپ یعنی دوسرے تیسرے دن ہی آپ نے ایک کمپلیٹ وکٹری کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا. آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کی نیوی برباد ہو گئی، ایئر فورس ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پھر بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھیجا، آپ نے دوبارہ بھیجنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کر رہے ایرانینز. تو آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں، ہم کو بتائیں. پبلک میں اس وقت جو بہت زبردست ایک ریزنمنٹ اور ڈسسیٹسفیکشن ہے، وہ ان کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو ہے وہ ایک اس سے متعلق ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ان کا اپنا ایک ایسا مزاج ایسا بن پڑا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ ذرا سا ایک معاملہ آگے بڑھتا ہے اگر ایک قدم تو دنیا کو 10 قدم پیچھے ہٹ جانا پڑتا ہے. اور جیسے خود ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے انڈیفینٹ سیز فائر کا اعلان کیا، لیکن پھر آج آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو 3 سے 5 دن کی بات. فیض بھائی مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس پہ اب یہ بینک اس پہ کر رہے ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ سارا انحصار اب ان کا اس پہ ہے کہ ہم نے جو یہ بلاکیٹ کیا ہوا ہے آبنائے ہرمز کا، ایران کے پورٹ کا، یہ بالکل صحیح اسٹریٹجی ہے اور اسی وجہ سے ایران مذاکرات کی میز پر آئے گا. تو سب کچھ تو اس پہ اب یہ انحصار کر رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح حکمت عملی ہے؟ اچھا اس میں زہیب دیکھیے، اس میں سلسلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اس کو یہ کہتے ہیں آپریشن ایپک فیوری، اس کا نام رکھا تھا ایپک فیوری. بالکل ایپک فیوری. لیکن آج جو یہاں جو اس کی کیرولائن لیوٹ جو اس کی وہ ہے پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے یہ کہا کہ اب جو آپریشن ہے اس کا نام ہے اکانومی فیوری. اب انہوں نے یہ بات اس کو کہ یعنی کہ اب ہم جو ہے وہاں اکنامک اس کا بلاکیٹ کر رہے ہیں، چوک کریں گے آپریشن کی نیچر چوک کریں گے. تو اب پیوٹ کیا ہے انہوں نے. اب ان کا خیال یہ ہے یہاں پر ان کا اور ان کے ایڈوائزرز کا کہ ہماری ملٹری اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی ہے، تو ہم وہاں پر اگر بلاکیٹ لگا کر $500 پر ڈے جو کہ ہمارے ٹرمپ صاحب نے جو بیان کیا، اگر ہم اس کا نقصان کریں تو ان کی دیکھیے تقریباً آمدنی ہوتی ہے سالانہ $100 سے $120 بلین بناتے ہیں ایرانینز.
حالانکہ ڈسکاؤنٹ پر بیچنے کے باوجود بھی اوور $100 بلین، اور اس سے ظاہر ہے کہ وہ پورا ملک چلتا ہے، 90% ان کی جو آمدنی ہے انہی ایکسپورٹ سے ہے، آئل ایکسپورٹ سے۔ تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس بلاکیڈ کو، اگر اس ناکہ بندی کو جاری رکھیں تو ہم ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے اور وہ ہم سے آ کے بات کریں گے۔ اچھا، ایرانیوں نے ظاہر ہے اب تک تو اس پر ریزسٹ کیا ہے، لیکن یہ بہرحال ایک خطرناک سچویشن ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ واقعتاً، اچھا پھر اس میں کئی اس کی جہتیں بھی ہیں۔ اگر آپ بلاکیڈ کی بات کرتے ہیں، کیا صرف بلاکیڈ ایرانی جہازوں کا ہو رہا ہے؟ چائنا ڈائریکٹلی انوالو ہے، بالکل۔ اچھا، پھر دوسری، جیسے ایگزیکٹلی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر چائنا کا کوئی جہاز ایران کے کسی پورٹ سے آئل یا کوئی اور پروڈکٹس لے کے جا رہا ہے تو کیا آپ اس کو بھی روکیں گے؟ اچھا، پھر اگر اس کے جواب میں اگر ایران، جیسے ایران نے دیکھیے آج 2 اس میں سے غالباً ایٹ لیسٹ ایک شپ جو ہے وہ گریک شپ ہے، یونانی جہاز ہے، اس کو روک لیا، سیز کر لیا، اس کو روکا نہیں، باقاعدہ اس کو انہوں نے سیز کر لیا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب یہ جو سچویشن ہے، تو اب اس میں ہوگا یہ کہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں بڑی نوبل ہیں، مثالی ہیں، شاندار ہیں، اور اب تک وہ اس پر جمے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی معاملہ یہ طے پا جائے اور ہم اس بحران سے نکل آئیں۔ لیکن معاملات جو ہیں، اگر آپ دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس وقت، وہ اس وقت خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اسکلیشن جاری ہے۔ اگر یہ بلاکیڈ کچھ دن اور جاری رہا تو ظاہر ہے کہ ایرانینز پوری کوشش کریں گے اس بات کی کہ اس کو توڑیں، اور باقاعدہ ہو سکتا ہے کہ آپ صرف سیز نہیں کریں گے جہاز، بلکہ وہ بامبنگ شروع کریں گے، بالکل، کیونکہ یہ فیض وہی بات ہے کہ اگر یو ایس کے، اسرائیل کے میزائلز آ رہے ہیں تو ایران بھی ویسے ری ایکٹ کرے گا۔ اب اس بلاکیڈ کا جواب کیا ہے کہ اس میں کیا کیا جائے، یہ اور آئی تھنک اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں پریزیڈنٹ ٹرمپ بڑے ریلیکس ہیں، اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں آرام سے، کوئی بات نہیں، ٹیک یور ٹائم، بیکاز اب وہ جو پریشر کر رہے ہیں اس میں ان کے میزائلز کا خرچہ نہیں آ رہا ویسے۔ اب یہ کہ بس ایک اکنامک پریشر ڈال کے آرام سے بیٹھے ہوئے کہ چلو ٹیک یور ٹائم، بیکاز دے نو، اور اس میں دنیا کا ریئیکشن بھی ویسے کم آئے گا کہ دیکھو اتنے لوگ تو نہیں مار رہے ہیں، بس ایک پریشر ہی تو ہے، بلاکیڈ ہی تو ہے۔ تو دس از ویری شروع میں جو ہے نا دنیا کا بڑا نقصان ہے نا، بالکل۔ دیکھیے بلاکیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایفیکٹولی آپ نے اس آبنا کو، اس اسٹریٹ کو بند کر دیا ہے نا، وہ تو اب بلاکیڈڈ ہے۔ لیکن یو ایس کا نقصان نہیں ہو رہا، دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، ایران کا نقصان ہو رہا ہے، یو ایس کا ویسا نقصان نہیں ہو رہا جو میزائلز جب یہ فائر کر رہے تھے، دیکھیں نا، ممکنہ طور پر ایران کا رسپانس یہی ہو سکتا ہے نا کہ ان کی بیسس پر حملے کرے گا ایران، جو وہ کہہ چکا ہے۔ اچھا، بیسس سے ایویکویٹ کر چکے ہوں گے اپنے حملے کو، لیکن اب بیسس پہ بھی حملے کرنے کی کیا بیس ہے، کیونکہ وہاں سے تو اب حملے ہو نہیں رہے، تو پھر آپ اس پہ کیسے آپ حملے کریں گے؟ بڑا ٹرکی معاملہ ہے۔ انہوں نے جو بلاکیڈ کیا ہے نا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف آپ ایرانی بندرگاہوں سے جہاز کو نہیں جانے دیں گے، لیکن گلف کی دوسری اسٹیٹ سے وہاں سے جانے دیں گے۔ تو اب ایران اس بات کی کیسے ٹھنڈے پیٹ اس بات کو برداشت کرے گا؟ ٹھیک ہے، میری بندرگاہ سے نہیں جا رہا ہے، لیکن دبئی سے اور ابو ظہبی سے، فجیرہ سے چوک کرنے والی بات ہے، کویت سے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پھر اس پہ جب ان پر وہاں پر جوابی حملے کریں گے تو اس میں پوری دنیا کا نقصان ہے۔ تو دنیا بھی ایسے خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اور ابھی جو آپ نے خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ 30 ممالک اس وقت یورپین کنٹریز جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس اسٹریٹ کے مسئلے کو، اس اسٹریٹ آف ہارمز کے مسئلے کو حل کریں۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ یہ دیکھیے، اسے کہتے ہیں گیم آف انڈیورنس یا وار آف انڈیورنس کہتے ہیں، کہ کون کتنا زیادہ انڈیور کر سکتا ہے۔ اگر ایران اس کو برداشت کرنے میں کامیاب ہو گیا، جیسے کہ اب تک کر رہا ہے، اگر ان کی جو سپلائیز ہیں، جو بھی ان کے پاس ویپنز ہیں، اگر وہ اور تھوڑی دنوں چل جاتے ہیں اور وہ اکنامکلی اس پورے معاملے کو برداشت کر لیتے ہیں، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا دنیا پہلے بلنک کرے گی یا یار بالکل ایسے۔ یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو ہم جوڑیں گے فیض بھائی نیکسٹ شو میں، اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آپ سے تو بات ہو اتنا سیکھنے کو ملتا ہے، زبردست۔ دیکھیں